السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ابھی اس خطبہ جمعہ کے دوران جو میں نے خطبہ پڑھا ہے مسنون، اس کے دوران میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، حالانکہ زیادہ پڑھنا چاہیے. اب دیکھیں ہم اس طرح کے خطیب تو ہیں نہیں کہ جنہوں نے بار بار کہنا جی آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے، ہاں جی آپ درود کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، جو درود نہ پڑھے وہ مکے نہ جائے، جو پڑھ لے وہ مدینے چلا جائے. تو اس طرح کی باتیں تو نہیں آتی کہنی بار بار، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے. تو آپ سب جو موجود ہیں آپ کو پتہ ہے، میں مطلب جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو لوگ آ جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی ان کی بڑی قدر ہے، لیکن خود ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری اپنی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ بات مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی کہ درود کے اندر بار بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اسی طرح کما بارکت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک، اتنی دفعہ بار بار محمد محمد محمد، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت کم کہا. تو اس بات کا نا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو محدثین کی مجالس کی اگر آپ، حالانکہ وہ بھی تدریس کی مجالس ہوتی تھی، تعلیم کی مجالس ہوتی تھی، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مطلب سبحان اللہ والا اس طرح کا حساب نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، امام احمد بن حنبل جیسے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس کے اندر جب یعنی مجلس حدیث ہوتی تھی
تو پورے بغداد کے اندر آواز جاتی تھی کس چیز کی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو ہماری بالخصوص ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو ہم اہل حدیثوں کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک دوسری بات میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی پہلی بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ آپ بالکل خاموش کیوں رہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ایک اور بات ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے، جس میں نے آپ کی تعریف بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کوئی فضول بات نہیں کرتے آپس میں، گپے نہیں لگاتے، گفتگو نہیں کرتے آپس میں، اور الحمدللہ سب کے اندر ہی یہی معاملہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، یعنی ابھی میں خطبے کے اندر صرف ایک بندے کو میں نے نوٹ کیا کہ جو باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو کوئی بات نہیں ہے، ایک آدھا آدمی جو ہے نا وہ بعض دفعہ اس کو چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ ایک تعریف والی بات ہے۔ لیکن اس میں بس یہ عرض کرنا تھا کہ بعض دفعہ جو ہماری پیچھے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں خواتین، تو وہ بہت کم ہیں، ہمارے آگے مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن بعض دفعہ آواز ان کی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، تو آواز نہیں آنی چاہیے، نہ مردوں کی آنی چاہیے نہ ہی خواتین کی آنی چاہیے۔ یہ پچھلے 2-3 خطبات جمعہ سے یہ بات میں نے نوٹ کی ہے، تو ہر بات کو ممبر سے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک بندے نے غلطی کی ہے، آپ اس کو بتائیں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ کوئی بھی بندہ غلطی کرے آپ یہاں ممبر سے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اور الحمدللہ ہم کسی کا نام بھی نہیں لے رہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ اس طرح کر بھی نہیں رہے، تو جو ہماری مائیں بہنیں ہیں پیچھے ان کی طرف سے یہ مسئلہ کچھ مطلب میرے خود سننے میں یہ بات آئی ہے، اور یہاں ہماری کچھ نمازی احباب ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ خواتین بات کرتی ہیں بعض دفعہ، یا فون کوئی آ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، خواتین کی طرف سے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، آواز بھی نہیں آنی چاہیے، پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ پیچھے خواتین موجود ہیں بھی نہیں ہیں، اور الحمدللہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، یہ پردہ اگر نہ لگا ہوا ہو تو پتہ نہیں چلنا کہ پیچھے کو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہوئی، تو یہ پردہ نشانی ہے کہ پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن باہر صورت کچھ اس طرح کی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اس چیز کا خیال نہیں کرتی، اور شاید انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی آواز اس طرف آتی ہے۔ ابھی کاٹ صاحب یہاں پہ موجود تھے تو ہم ان کے حجرے کے اندر میں موجود تھا، تو میں نے کہا باہر سے آواز پتہ نہیں کس کی اونچی اونچی آ رہی ہے، تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ کاٹ صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ وہ جی خواتین پیچھے بول رہی ہیں، تو یہ بات بالکل بری ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم موضوع سے متعلق احادیث ہیں، اور وہ سیدھی سیدھی احادیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مسائل الحمدللہ آپ سب کو آتے ہی آتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کون مسلمان ہے جس کو کھانا کھانے کے طریقے کا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنا جو ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے، اور ہم تو نصیحت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل کے اندر کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات سے پورا یقین ہے کہ آج میں نے جتنے بھی مسئلے بیان کرنے ہیں، مطلب مجھے غیب تو نہیں آتا، لیکن مجھے تقریباً 95% امید ہے کہ وہ سارے مسئلے آپ کو آتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا ذہن میں بات یہ بھی ہے کہ شاید آتے تو ہیں لیکن ان پہ عمل کرنے میں ہمارے اندر غفلت یا سستی ہو جاتی ہے۔ تو آج حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو مسئلے آپ کو انشاءاللہ خود بخود آپ کو یاد آتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں، اور یہ بالکل چھوٹے مطلب نوجوانوں میں سے یا بچوں میں آپ کے، یہ نوجوانوں میں بھی نہیں بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام ہے عمر بن ابی سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں کبھی یہاں سے ہاتھ لگاتا تھا کبھی وہاں سے ہاتھ لگاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحتیں کی۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہتے ہیں کہ مجھے فرمائی وہ یہ تھی سم اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا شروع کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ باتیں کرتے کرتے جی رائتا لے اور سلاد لے اور یہ لے اور وہ لے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی شروع کر دیں، بسم اللہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے۔ حالانکہ نیت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نماز کے لیے اس طرح کوئی چیز نیت ہوتی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی نیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ایک نعمت کے شکریہ کے
ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانے کی ہم ابتدا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب جو ہے نا وہ ہم بیٹھ کے کہیں چلے جی بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھانا شروع کریں، تاکہ جن کو نہیں بھی یاد ان کو یاد آ جائے۔ تو سم اللہ، اللہ کا آپ نے نام لینا ہے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوگا نا وہ کھانا، مطلب ادھر ادھر سے بعض دفعہ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے کھانا چھوڑ کے تو ہم کسی دوسری طرف سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، الا یہ کہ کھانے مختلف قسموں کے کھانے ہوں۔ آپ سمجھیں کہ چاول ہیں یا روٹی ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے، جو بھی مطلب ہمارے ہاں ہوتی ہیں ڈشز وغیرہ، تو اگر وہ مختلف ہیں تو آپ کے سامنے کوئی اور پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کھانا کوئی اور چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہ کھانا منگوا سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر جس چیز کی ممانعت ہے وہ پتہ کیا، آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک بڑی ٹرے یا ایک بڑی پرات پڑی ہوئی، اس کے اندر چاول پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے سامنے وہی دوسرے کے سامنے، تو بری بات ہے، اور شریعت میں بھی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کھانا چھوڑ کے آپ یہاں سے کھانا شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو یہاں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مظاہر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، یا جس کے اندر ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب کوئی کھانا کھائے تو اس کو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اور لیکن اگر بھول جائے، اگر آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اور آپ انہی باتوں کے اندر لگے رہے ہیں کہ بھئی دسترخوان یہاں پہ رکھو وہاں پہ رکھو، جلدی لے آؤ دیر میں لے آؤ، اور اسی طرح آپ نے کھانا شروع کر دیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جو ہی آپ کو یاد آئے آپ نے فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔ تو یہ دعا سب کو آتی ہے، شروع میں ہم نے کہنا بسم اللہ، لیکن اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور الحمدللہ یہ دعائیں ہم سب کو آتی ہیں، اور جن کو نہیں بھی آتی ان کو آنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، پھر اسی طرح گھر جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کہہ کے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو قال الشیطان لاصحابہ، شیطان اپنے ساتھیوں کو اور اپنے چیلوں کو یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہو، یہ جو جگہ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ اللہ کے بندوں کا گھر ہے، انہوں نے گھر میں داخل ہوتے بھی دعا پڑھی ہے، کھانا کھاتے بھی دعا پڑھی ہے، لہٰذا نہ تمہیں یہاں رہنے کی جگہ ملے گی، نہ تمہیں کھانے کا موقع ملے گا۔ لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تم یہاں پہ رات گزار سکتے ہو اور نہ ہی تم یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتا ہے یا ذکر سلام نہیں کرتا، اور اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا اور کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو شیطان کے لیے جو ہے نا وہ اتنا خیر خواہ بننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان بیچارہ سردی میں کہاں رہے گا۔ اگر ہم نے اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہ کیا تو آپ نے شیطان کی فکر نہیں کرنی، اپنی بیوی بچوں کی اور اپنے ہمسایوں کی اور دیگر مسلمانوں کی آپ نے فکر کرنی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے، تو ظاہر ہے ہماری یہ عادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پہلے شروع کرتے تھے، ہم بعد میں کھانے کھاتے تھے۔ تو پہلے اللہ کے رسول شروع کرتے تھے، بعد میں ہم شروع کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا، تو ظاہر ہے دوسروں نے بھی نہیں کرنا،
لیکن اچانک ایک بچی آئی ہے اور بچی نے آگے فوراً کھانے کی کوشش کی، اور وہ یعنی اس بچی کے آنے کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ انہا تدفع، گویا کہ اس کو نا دھکے سے کوئی لے کے اس کو کوئی لے کے آ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آئی ہیں تو وہ بچی آئی ہے، جاریہ کا لفظ، جاریہ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال، ایک لونڈی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک چھوٹی بچی کے، یا چھوٹی بچی کے معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کھانا کھانے نہیں دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تو ایک اور سمجھے ایک عربی آیا ہے، ایک عام شخص آیا ہے جس کو زیادہ ادب آداب کا چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جس طرح کے بعض دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ انہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ اٹھک بیٹھک کے کیا آداب ہے۔ تو وہ آگے اس نے بھی جلدی جلدی کھانا شروع، حالانکہ یہ صرف شریعت کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی صرف اتنا غور کر لیا جائے نا کہ بھئی یہاں پہ دسترخوان رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو آخر وہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو بندے کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے، لیکن باہر صورت وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا وہ کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا کہ میں کھانا شروع کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور پھر یہ بات بتائی کہ ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ بھی اس کے اندر کھانے میں شریک ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی ہے پہلے اس بچی کے ذریعے اور پھر اس دیہاتی کے ذریعے، تاکہ میں جلدی جلدی دھکے سے انہیں کھانے پہ لگا دوں اور یہ اللہ کا نام نہ لیں، اور میں بھی ساتھ ہی اس دسترخوان پہ بیٹھ جاؤں۔ تو اس واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، یعنی آداب تو اس میں سے اور بھی بڑے نکلتے ہیں کہ بڑے آدمی کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود کھانا کھائے یا وہ آپ کو کہے کہ کھانا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کتنی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، تو شیطان نے جو ہے نا وہ وہاں سے بھی باز نہیں آیا۔ اسی طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو ظاہر ہے شیطان اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر درمیان میں اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، یعنی بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دیتا ہے، تو پھر شیطان کا سارے کا سارا نقصان ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس نے کھایا ہوتا ہے وہ پھر اس کو باہر نکالنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً 6 یا 7 صحابہ کرام موجود تھے، یہ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ 6 یا 7 لوگوں کے لیے جو کھانا رکھا ہوگا تو وہ ایک معقول مقدار کے اندر تو ہوگا نا جو 6-7 بندوں کو پورا آ سکتا ہوگا، لیکن ہوا یہ ہے فجاء اعرابی فاکلہ بلقمتین، تو جو کھانا 6 بندوں کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ایک دیہاتی آیا ہے اور اس نے صرف 2 لقموں کے اندر پورے کا پورا کھانا اس کو ختم کر دیا، اس کو چٹ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو سمى لکفاکم، اس ایک بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور یہ کھانے کے اندر اتنی برکت ختم ہو گئی کہ جو کھانا 6-7 بندوں نے کھانا تھا وہ ایک بندہ ہی، وہ گویا کہ ایک بندے کو بھی کافی نہیں ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنے یا نہ کہنے سے کتنا زیادہ چیزوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا آج کل برکت ختم ہوگی، مہنگائی بہت زیادہ، مہنگائی بھی زیادہ ہوئی ہے لیکن ادھر سے بھی تو کام خراب ہوا نا، مہنگائی بھی زیادہ ہوئی ہے لیکن اگر ہم اللہ کا نام لیں اور ہمارے اندر کھانے پینے کے آداب اور پہننے کے آداب اور ساری کی ساری معاملات کا ہم خیال کریں تو ہمارا اتنے زیادہ برے حال ہمارے نہیں ہوں گے جتنا کہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر جو ہے نا وہ باتوں کو میں مختصر انداز سے ذکر کر دیتا ہوں۔ کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانے میں سے نا عیب نہیں نکالنا چاہیے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا۔ جو آپ کو پسند نہیں ہے نا وہ آپ نہ کھائیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کھانا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے آپ سب کو بتائیں کہ مجھے یہ پسند اور کھانا تو اس طرح کا تھا اور کھانا تو اس طرح کا تھا اور فلانے نے تو بیڑا غلط کر دیا، تو یہ بات درست
یہ بات درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا, آپ کو پسند ہوتا آپ کھاتے, نہیں پسند ہوتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اگر آپ نے یہ کہنا بھی ہے نا, آپ فرض کریں آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ظاہر وہ آپ کو کہے گا جی کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے. تو اچھے انداز سے اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں یہ کھانا نہیں کھاتا, یا یہ میرے لیے مشکل ہے, یا میں نے کھایا ہوا تھا, یا جو بھی ہے, جھوٹ تو نہیں بولنا. تو تاکہ یہ ہے کہ کھانے کی اس کے اندر توہین نہیں ہونی چاہیے. کھانے کی ہمارے ہاں توہین کا یہ پہلو موجود ہوتا ہے. اچھا, اس میں نا ایک اور بات بھی ہے کہ کھانا ہمارے ہاں یہ مسئلہ اگرچہ مطلب معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال تو رکھا جاتا ہے لیکن زیادہ کوتاہی بھی اس میں کی جاتی ہے. وہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کھانے کی دعوت دی گئی لیکن ساتھ اس کے ایک دو بندے اور بھی چلے گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, یعنی آپ کی سنت یہ نہیں ہے اور آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جن کو دعوت دی ہی نہیں ہوئی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بعض پارٹیوں کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں, ایون کہ ولیمے کے اندر بھی شاید اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے, ان کو بلایا نہیں گیا ہوتا اور چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ نا آپ کو اس کی نوعیت سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے کھانے کی دعوت دی, تو آپ کے پیچھے ایک اور آدمی بھی آ گیا, کوئی صحابی ہوں گے ظاہر ہے, کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا, لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ نے کہا ان هذا تبعنا فان شئت ان تأذن له وان شئت رجع, کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں, یہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہ کھانا کھانے آ جائیں گے ورنہ یہ واپس چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں اس میں 3 طرح کے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھانے والے جس نے دعوت رکھی ہوئی ہے اس سے باقاعدہ اجازت دی گئی ہے, اور اسی طرح جو مہمان ہے اس نے بھی اجازت دی. ورنہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو کھانا کھلانے والا ہے وہ کہے کہ جی یہ کیا طریقہ ہے, میں نے بلایا تو ہے نہیں, تو تم لا کے اس کو میرے دروازے کے اوپر آپ نے کھڑا کر دیا. تو اب میں کیسے میں نے یہ کہنا کہ بھائی آپ کھانا نہ کھائیں, یعنی کوئی اس طرح تو نہیں نہ کہتا کہ بھائی کھانا آپ نہ کھاؤ. تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جن چیزوں کے اندر شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے, اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ, یا آپ کسی کو پسند نہیں کرتے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے, تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کہیں کہ آپ واپس چلیں. اور مہمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہیں تمیز ہی نہیں ہے, ایک بندہ میرے ساتھ آ گیا تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کو ساتھ نہیں جانے دیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور جی وہ فلانے نے, میں اس کے گھر گیا تھا, اس نے میری عزت ہی کوئی نہیں رکھی, اس نے کہا جی تم نے ایسے نہیں کرنا, تم نے ایسے نہیں کرنا. تو اللہ کے رسول سے بڑی تو قدر و قیمت کسی کی نہیں ہو سکتی. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جائے تو دل کو ہمیں بڑا کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کو آنے دینا چاہیے کہ نہیں آنے دینا چاہیے, ہمارے جیسا ہوتا ہے نا, کہتا ہے کہ بس اب میں نے نہیں آنا, اب بڑا جو مرضی ہو جائے. یہ کوئی بات ہے یار میں نے کتنا وہ کھانا کھانے لگا, آپ جو ہے نا باقاعدہ پریشانی ہو گیا اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو آتا ہے ورنہ نہیں آتا. تو شریعت کے اندر جن چیزوں کو جس طرح ڈیل کیا گیا نا ان کو ویسے کرنا چاہیے, اور ان کو اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اور یہ سب کے لیے ہی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھانے سے متعلق حکم یہ ہے, آپ نے فرمایا لا تقارنوا بین تمرتین, آپ کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے کھجوریں کھانی ہیں, تو ہوتا یہی ہے نا کہ آپ ایک کھجور پکڑتے ہیں اور آپ کھا لیتے ہیں, لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک ہی دفعہ میں 2 کھجوریں پکڑیں اور آپ کھانا شروع کر دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے کے آداب میں سے یہ عادت نہیں ہے کہ آپ 2 کھجوریں اکٹھی کھانا شروع کر دیں, 3 کھجوریں آپ اکٹھی کھانا شروع کر دیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے جو کھانے کے زیادہ شوقین ہیں, جن کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کھانا کہیں جلدی ختم نہ ہو جائے, یا کباب جو سامنے رکھے ہوئے وہ کوئی اور نہ کھا لے, یا سمجھو کہ اور بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے کھانے پینے کی جو مجھے بڑی پسند ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میں اسپیڈ ذرا تیز کر دوں, تیز میں کھانا شروع کر دوں. یعنی آپ سمجھو کہ منہ کے اندر اتنی چیز کی گنجائش نہ ہو جتنی میں اس کے اندر ٹھونسنا شروع کر دوں. تو یہ آداب کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے نا, تو وہ کھانے کا دسترخوان کے اوپر ایک سنجیدگی اور وقار ہونا چاہیے, وہ میدان جنگ نہیں نظر آنا چاہیے کہ زیادہ کون کھا لیتا ہے.
یا وہ ریس نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ بھئی جلدی کون کھاتا ہے یا پہلے کون کھاتا ہے یا زیادہ کون کھاتا ہے یا میں کوئی پیچھے یا ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے. تو سنجیدگی اور وقار رہنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کھانا سارے کا سارا کدھر جانا ہے؟ یہ آپ کے کوئی بینک میں جمع تو نہیں ہو جانا کہ آپ کا بیلنس زیادہ ہو جائے گا کہ وہ دیکھو جی فلانے بندے نے 10 روٹیاں کھائی تھی اب اس کا بیلنس 10 روٹیاں ہوگی. آپ نے ایک کھائی ہے یا آپ نے 10 کھائی ہیں؟ آپ نے ایک کباب کھایا ہے یا ایک سموسہ کھایا ہے یا ایک رول کھایا ہے یا کیا کیا چیزوں کا میں نام لوں؟ میں نام لوں گا آپ نے سمجھنا ہے اس کو شاید یہ چیزیں پسند ہیں. تو میرے منہ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمارا بیلنس تو نہیں زیادہ ہونا نا. اس میں ہماری شخصیت کے اندر بہتری تو نہیں آنی. تو بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ کھانا کھائیں. جتنا کھایا جاتا ہے اچھی بات ہے, جتنا جو رہ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ہماری قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دے گا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ نصیبو کا یصیبو کا ولو کان تحت جبلین. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں رکھا ہوا ہے نا وہ اگر 2 پہاڑوں کے نیچے بھی آ جائے وہ پھر بھی آپ کے منہ تک پہنچ جائے. وَمَا لَيْسَ بِنَصِيبِكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ شَفَتَيْنِ. اور جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں نہیں رکھا ہوا اس کو آپ اپنے ہونٹوں کے نیچے بھی رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کھانسی آئے یا آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی صورتحال بنے کہ وہ آپ کے منہ سے باہر آ جائے. تو اسلام جو ہے نا وہ ہمیں سنجیدگی اور وقار سکھاتا ہے, جس میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اس میں چھوٹی سی بات ہے. حالانکہ کھجور ایک کھانی یا 2 کھانی اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اس طرح 2 اکٹھی کھجوریں اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ اپنی طرف سے کھانا چاہیے, دوسروں کی طرف سے جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں مارنے چاہیے. اسی طرح اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو ان سے ملتی جلتی باتیں ہیں, اور ان میں سب سے اہم بات جس کو میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا. اس طرح کر کے ایک سے زیادہ دعائیں ہیں, تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ بھی ہم ایک عبادت سر انجام دیں. کھانا کھانا بھی ایک عبادت ہے. تو جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام سے ختم ہوتی ہے, تو آپ کھانے کو بھی عبادت سمجھ کے کھائیں. جس طرح عبادت کے اندر اور نماز کے اندر وقار موجود ہوتا ہے اسی طرح کھانے کے اندر بھی وقار موجود ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. 3 باتیں ہیں اور ہیں کیونکہ مختصر سے اس لیے میں نے 2 منٹوں کے اندر ہی 2-3 منٹوں کے اندر ہی کر دیتا ہوں. ایک یہ بات ہے کہ برتن کے اندر نا سانس نہیں لینا چاہیے. کھانے والا برتن ہو یا پینے والا, عموماً پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو جو پینے والا برتن ہے نا اس کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے کی دعا ہوتی ہے نا کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اسی طرح جو میزبان ہے نا اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو جیسا کہ دعا ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم یا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, یہ دعائیں جو ہے نا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ظاہر جس نے آپ کی دعوت آپ کی ہوئی ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی حوصلہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے کھانے کی جو ہے وہ قدر کی گئی ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ سمجھیں کہ مسجد ہے یہاں پہ کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا ہے یا اور بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ساقی القوم آخرهم شربا، جس کی کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہے نا، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو سب سے آخر میں کھانا کھانا چاہیے یا اس کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو کھانا کھلانے والا وہ کہے جی مجھے کیا سزا ہے کہ باقی سارے کھانا کھا جائے تو میں بعد میں کھاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں کھانا بچے ہی نہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، آپ کو یہ جو آپ کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے وہ بھی تو کسی وجہ سے مل رہا ہے نا، کھانا کھلانے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا کہ کھانا کھلانے والا یا پلانے والا سب سے آخر وہ ہو، اس کے اندر ایک حکمت بھی ہے۔ وہ حکمت پتہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو بھی بندہ جس کے ہاتھ میں یہ کھانے پینے کا سسٹم آتا ہے نا، تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیٹ پہلے بھرتا ہے اور دوسروں کا، تو دوسروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ اس طرح کرتا ہے، لیکن انسان کی ایک فطری کمزوری ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس کو ذمہ دار بنایا جائے اس کو اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی اس طرح تو مجھے کھانا کم ملے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے وہ سمجھیں کہ یار یہ اہم باتیں نہیں ہیں، لیکن باہر صورت یہ اہم ہیں، ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں، ان چیزوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ تو دو آپشن ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھلانے پلانے کا ثواب لیں اور اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس تکلف میں پڑیں گے، آپ چپ کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس سے میرا جو ہے نا وہ میں پیچھے رہ جاؤں گا یا کھانے پینے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، واعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، واذل النفاق والمنافقين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔